ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور قابل قدر پردہ نشین عزت مآب میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ آج کے اس مبارک مجلس اور محفل میں ہم لوگ اللہ کے گھر میں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم توحید کی اہمیت جاننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، شرک کے نقصانات جاننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ وہ اہم بنیاد جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کو جان سکیں، سمجھ سکیں، اس کی اہمیت سے واقف ہو سکیں، اس کے فائدوں سے ہم اللہ عز و جل کا نام لے کر آگاہ ہو سکیں، تاکہ ہم اپنی تخلیق، اپنی پیدائش کے مقصد میں کھرے اتریں۔ ہم اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے اللہ عز و جل کی اس توحید کو، ہمارے دین کو جو خراب کرنے والی سب سے بری چیز ہے، ہم اسے جان سکیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا حق مارا جاتا ہے، وہ کون سا گناہ ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جانے اور انجانے میں ہم میں سے بہت سے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھ بھی نہیں پاتے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے فضل اور اللہ کی توفیق سے اللہ کے گھر میں آج ہماری یہ مجلس 25 مئی 2025 کو ہماری یہ مجلس، ہماری یہ محفل اسی لیے منعقد ہوئی ہے کہ ہم توحید کے تعلق سے کچھ اہم قاعدے جان لیں اور شرک میں لے جانے والے کچھ اہم امور سے واقف ہو جائیں، تاکہ توحید پر مضبوطی سے جم جائیں اور شرک سے مکمل طور پر دور رہنے والے اور بچنے والے اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم بن سکیں۔ یہ جان لیجئے کچھ باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو پیدا کیا ہے تو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھی، نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے بھکاری ہو، فقیر، محتاج۔ تم سب اللہ عز و جل کے بھکاری، فقیر، محتاج ہو۔ تم کو دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ عز و جل تو تم سے بے نیاز ہونے میں قابل تعریف ہے، غنی، اس کے خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں، وہ تم سے بے پرواہ، بے نیاز بھی ہے، اور اپنی اس بے پرواہی، بے نیازی کے باوجود اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے۔ تو اللہ عز و جل کو ہمارے پیدا کرنے سے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہو، اس کو ہمارے پیدا کرنے کی کوئی ضرورت ہو کہ ہم کو وہ پیدا کرے، تو اللہ تعالیٰ کی مملکت میں، ملک میں، سلطان میں، حکومت میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور شان کریمی میں اضافہ ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم نہ ہوں
تو اللہ عز و جل کی شان کریمی میں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، بزرگی اور کبریائی میں کمی ہو جائے، الحمدللہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو اچھی طرح جان لیجئے کہ اگر ہم تمام انسان، تمام جنات، بلکہ پوری مخلوقات مل کر اللہ عز و جل کے نیک بندے بن جائیں، نیک بن جائیں، نیکی کی انتہا اور عروج کو پہنچ جائیں کہ مخلوق میں سے کوئی بھی گناہ گار نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہ کرے، ہر اعتبار سے وہ نیکی اور اچائی کی بلندی اور معراج پر ہو، تو یقین جانیے ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی، بزرگی، حمد اور کبریائی میں رتی بھر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم تمام انسان، تمام جنات، پوری مخلوقات مل کر اللہ نہ کرے کافر بن جائیں، فاسق بن جائیں، فاجر بن جائیں، ہر طرح کے بڑے سے بڑے گناہ کرنے لگ جائیں، تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں، بزرگی میں، کبریائی میں، اللہ کی حمد و ثنا میں اور اونچائی میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اب اللہ عز و جل نے ہم کو جو پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ اس سے پہنچنے والا نہیں تھا، اللہ عز و جل نے ہم پر احسان کرنے کے لیے ہم کو پیدا کیا۔ اب آپ سوچیے ہم نہ ہوتے تو کیا جنت کا تصور تھا؟ کیا اللہ عز و جل کی نعمتوں کا کوئی تصور کر سکتے تھے ہم؟ جی نہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ہم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں کا مزہ چکھائے۔ جو چیز ہو ہی نہ، یا جس کے اندر جان، روح، حیات ہی نہ ہو، تو اس کے لیے کیا نعمت، کیا تکلیف، کیا مصیبت، کیا زحمت، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ عز و جل نے ہم کو جان بھی دی اور انسان بنایا تاکہ وہ ہمیں اپنی نعمتیں چکھا سکے، اور سب سے عظیم ترین نعمت جو اس نے جنت کی شکل میں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، ہم کو اس کے لائق، اس کے قابل بنا سکے، اور ان نعمتوں سے، اپنی اس رحمت سے اللہ تعالی ہم کو سرفراز کر سکے۔ تو اللہ عز و جل کا ہمیں پیدا کرنا بھی ہمارے اوپر احسان ہے، اور پھر اس کے بعد ہم کو اپنے فضل اور رحمت سے جنت میں داخل کرنا بھی ہمارے اوپر احسان ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اور یوں بھی اللہ عز و جل نے ہم کو اب جو پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد اس نے ایک بنیادی مقصد ہم کو بتا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو، اور خاص طور پر انسان جو سب سے زیادہ عظیم المرتبت، سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ بلند مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے یوں ہی پیدا کر دیا۔ جی نہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ انسان سب سے افضل مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے تو اللہ کے پاس رہتے ہیں، بہت سے فرشتوں نے تو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، فرشتے اللہ عز و جل کے پاس آسمانوں میں ہیں، ہمیشہ اس کی عبادت ہی کرتے ہیں، کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو فرشتے افضل ہوئے، ہم افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بہت زیادہ تفصیل میں جانے کے بجائے صرف ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا، وہ کون سی مخلوق تھی جس نے دوسری مخلوق کو سجدہ کیا؟ اللہ عز و جل نے حکم دیا سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا ہم کو، فرشتوں نے، ہم انسانوں کو، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، آدم نے کسی کو سجدہ نہیں کیا، آدم نے اللہ کو سجدہ کیا، ہم بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن بات ہے مخلوق کی، تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں قرآن کریم میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز میں، پہلے پارے میں، 8ویں پارے میں، 15ویں پارے میں، 23ویں پارے میں، کئی الگ الگ جگہوں پر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اور یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو اونچے مرتبے والا ہوتا ہے اسے سجدہ کیا جاتا ہے، جو کم مرتبے والا ہوتا ہے وہ سجدہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے درمیان جو ایک رہتا تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا، کان من الجن، وہ جن تھا۔ اور ہمارے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ وہ جیسے آدم علیہ السلام ہمارے والد ہیں، ویسے وہ جنوں کا والد ہے، شیطان ابلیس۔ اس نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو آپ اندازہ لگائیے اللہ عز و جل کتنا زیادہ ناراض ہوا۔ اتنا نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، 2 4 اٹھ بیٹھ کرو اور واپس سے آؤ کلاس میں، ایسا نہیں ہوا۔
ایسا نہیں کہ چلو تم کو مہینے بھر کے لیے ریسٹیگیٹ کرتے ہیں پھر آ جانا کالج میں، جی نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ عز و جل اس سے اتنا ناراض ہوا کہ فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے اے شیطان، اے ابلیس، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِن مَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً ضرور بضرور میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور جتنے بھی تیری اتباع کرنے والے تیرے فالوورز، تیرے متبعین ہوں گے، تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اتنا زیادہ جو شیطان کے ساتھ معاملہ ہوا، اس کو اتنی بڑی سزا دی گئی، تو کس وجہ سے؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے ہی اس کو سزا دی گئی۔ تو یہ واقعہ اگر آپ اس پر غور کریں تو پائیں گے کہ انسان افضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو بہت عزت دی ہے، بہت اس کا ہم نے اکرام کیا اور اس کی تکریم کی ہے۔ اب پھر جب اتنی عظیم مخلوق کی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں اسے رکھا، تو آخر کیوں اس کے ذریعے دنیا کو آباد کیا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی دنیا کو آباد کرنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے سوال کا جواب بھی دے دیا، اور وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور یہی ہمارا انشاءاللہ آج کا درس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو، ہم سے پہلے جنوں کو، تخلیق اور پیدائش کے اعتبار سے جن ہم سے پہلے ہیں، اسی لیے آیت میں جن کا لفظ پہلے ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی وحدانیت کے بیان کے لیے، اپنی توحید پر قائم رہنے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہے ہمارے پیدا ہونے اور ہمارے ذریعے اس دنیا کو آباد کیے جانے کا مقصد۔ اب وہ شخص جو توحید کے راستے پر ہو، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہو، تو یقیناً وہ تو اپنے سیدھے راستے پر چلا جا رہا ہے، لیکن وہ شیطان جس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یقیناً میں اس کو اور اس کی نسل کو بہکاتا رہوں گا حتیٰ کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے تیرے اکثر میں سے، اس مخلوق کے میں سے اکثر لوگ تیرے ناشکرے ہی ہوں گے، کافر ہی ہوں گے۔ اتنی بڑی بات اس نے کہی تھی۔ تو اللہ عز و جل نے یہ ہمارے اور آپ کے لیے اپنی توحید کی راہ کو واضح کر دیا، شیطان کی چالوں کو واضح کر دیا، وہ کن کن ذریعوں سے، کن کن راستوں سے ہم کو اور آپ کو اللہ کی وحدانیت سے بھٹکا سکتا ہے، سیدھے راستے سے دور لے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ہمارے سامنے واضح کر دی ہیں۔ ان تمام باتوں کو اگر آپ یکجا کریں تو کئی طرح کی باتیں، قواعد اور بنیادیں اور اصول ان میں سے نکل سکتے ہیں، لیکن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو کتاب، جو چھوٹا سا آپ کے سامنے لیفلیٹ ہے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ان باتوں کو 4 اہم قاعدوں میں مرتب کر دیا ہے، اور اس کتاب کا، اس لیفلیٹ کا نام انہوں نے رکھا القواعد الاربعہ۔ کتاب کس کی ہے؟ یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ، 1206 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی، تمیمی کہا جائے تو قبیلہ بنو تمیم، اور یہی وہ قبیلہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت اسی قبیلے کے افراد ہونے والے ہیں۔ اور یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش،
یہ بنو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، ایسے ہی قبیلہ بنو تمیم بھی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی ہے۔ تو یہ سب قریش ہو یا بنو تمیم ہو، اور جو موجودہ بادشاہ ہیں سعودیہ کے وہ بھی بنو تمیم سے ہیں، تو قریش ہو یا بنو تمیم ہو، یہ سب اسماعیل علیہ السلام اور اس طرح اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ایک دور تھا 1200 ہجری یعنی 1100 ہجری اور اس کے آس پاس کا جو دور تھا سعودیہ میں، بلکہ پوری دنیا میں ہر طرف شرک تھا، بدعات تھیں، خرافات تھیں، حتیٰ کہ ہمارے اپنے ملک کا اور اپنے شہر اپنے علاقے کا جو کچھ حال ہے وہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ایسے ہی ماحول میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ عز و جل جسے چن لیتا ہے تو پھر وہ اسے اپنی راہ ضرور دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید کے کام کے لیے، ایمان کے کام کے لیے، دعوت اور تبلیغ کے کام کے لیے خصوصی طور پر چن لیا تھا، چنانچہ انہوں نے اس کام کے لیے علمی عملی ہر اعتبار سے محنت کی، اور ان کی محنت کا اثر آج آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ کے ساتھ مل کر جنگ کی، انہوں نے لوگوں کے لیے عملی تربیت کے لیے مراکز اور کیمپ قائم کیے، چل کر پھر کر گھوم پھر کر لوگوں کو دعوتیں دی، ان کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی، ان کو توحید سمجھائی، ان کو شرک سے آگاہ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھیں، جن میں سے ایک کتاب تو اتنی زیادہ مشہور ہے، مجھے یقین ہے کہ ہم اور آپ میں سے ہر بندہ، خاص طور پر اگر وہ اہل حدیث ہے تو اس کتاب کا نام وہ ضرور جانتا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے کتاب التوحید۔ اس کتاب کا نام ہی ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید۔ توحید کی کتاب، توحید وہ چیز ہے جو بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ کتاب بہت زیادہ مشہور ہے، اور جتنی بھی زندہ زبانیں آج دنیا میں بولی جاتی ہیں الحمدللہ تمام زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ، اس کتاب کی تشریح موجود ہے۔ اور قرآن کریم کے بعد، صحیح بخاری کے بعد، اگر کسی کتاب کی سب سے زیادہ شروحات لکھی گئیں، جس کو ایکسپلین کیا جاتا ہو، تو وہ یہی کتاب التوحید ہے۔ بہترین کتاب ہے، ہم اور آپ، ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں وہ کتاب ضرور ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ رمضان کے موقعوں پر، حج کے موقعوں پر جو لوگ بھی عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ ہم کو بھی توفیق دے، والدین اہل و عیال کے ساتھ وہاں پر وہ کتاب فری ڈسٹریبیوٹ تقسیم کی جاتی ہے، اور یہاں بھی اپنے مارکیٹ میں وہ اویلیبل ہے۔ وہ کتاب ہمیں اپنے گھر میں ضرور رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اس کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی، جن میں سے ایک کتاب جو ہمارے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، القواعد الاربعہ، اس میں جو باتیں بیان کی گئی انہی باتوں کو اور زیادہ تفصیل سے انہوں نے ایک اور کتاب میں ذکر کیا، اس کا نام رکھا کشف الشبہات۔ کشف الشبہات، شبہات یعنی شبہ آپ کا کیا ہے، شک آپ کا کیا ہے، آپ کے دل میں کون سا اعتراض ہے، کون سی ایسی بات آپ کے دل میں کھٹک رہی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ شرک کرنے لگتا ہے، یا جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے کون سے اعتراضات ہو سکتے ہیں، کون سے شبہات اور شکوک کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، ان تمام باتوں کو انہوں نے اکٹھا کیا اور ان کے جوابات بھی ذکر کر دیے۔ اس کتاب کا نام رکھا کشف، کھول دینا، واضح کر دینا، ختم کر دینا، کشف الشبہات، مشرکوں کے جتنے بھی شبہات ہو سکتے ہیں کہ جن شبہات کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، ان سارے شبہات کو، شکوک کو ختم کر دینا۔ بہترین کتاب ہے۔ اگر آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں القواعد الاربعہ تو کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کو وہ کتاب بھی پڑھنے کی توفیق اور سعادت ضرور و ضرور عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کے علم میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اور جب ہم کسی مشرک سے، یعنی جو بھی آپ کہہ لیں اس کو، یعنی مسلمانوں کی بات چل رہی ہے، دوسروں کو تو ہم بولتے ہی نہیں، کہ کوئی بھی ایسا مسلمان بندہ ہو جو کسی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو اور وہ آپ اس سے بات کرنے جائیں، وہ کہیں نہیں دیکھو ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، تو آپ اس کے سامنے سیدھا سیدھا اس کتاب کی عبارتیں رکھ دیں۔ الحمدللہ بہترین کتاب ہے، آپ اسے ضرور پڑھیں۔ اور پھر یہ کتاب جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج ظہر تک ہم اسے مکمل کرنے والے ہیں اللہ کی توفیق اور فضل سے، جس کا نام ہی ہے القواعد الاربعہ۔ القواعد الاربعہ، 4 قواعد، قواعد یعنی قاعدے کی جمع ہے قواعد،
اور اربع یعنی چار قاعدے. قاعدہ کہتے کس کو ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں قاعدہ نورانی قاعدہ محمدی قاعدہ، تو وہ قاعدہ نہیں ہے. قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے اصول، بنیاد. قاعدے کا معنی ہوتا ہے اصول، بنیاد، کہ جس بنیاد سے، جس جڑ سے بہت سی شاخیں برانچز نکلیں اس کو قاعدہ کہا جاتا ہے. تو انہوں نے اس چھوٹے سے لیفلیٹ کا نام رکھا القواعد الاربعہ، یعنی آپ کے سامنے 4 ایسے اصول اور بنیادیں ذکر کی جائیں گی کہ جو لوگوں کو شرک میں مبتلا کرتی ہیں، اور جن شبہات یا جن باتوں کی وجہ سے لوگ توحید کو جاننے میں نہ سمجھ رہ جاتے ہیں یا شرک میں وہ مبتلا ہو سکتے ہیں. تو وہ کل 4 اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور بقیہ بہت سی باتیں ہوں گی لیکن وہ ساری کی ساری انہی 4 باتوں سے نکلیں گی. تو بنیادی طور سے وہ 4 ہیں، اور بقیہ آپ کے سامنے 40 بھی اگر آ جائیں تو وہ 40 کی 40 انہی 4 میں سے کسی نہ کسی قاعدے کے تحت وہ باتیں ضرور بضرور آ جائیں گی. تو اگر کسی نے ان 4 قاعدوں کو اللہ کی توفیق اور فضل سے سمجھ لیا تو انشاءاللہ اس کے لیے مشرکوں کو دعوت دینا، وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود شرک کرتے ہیں، شرک میں وہ مبتلا ہیں، ان کو سمجھانا اور خود اپنی توحید پر جمے رہنا انشاءاللہ اللہ عز و جل کی توفیق اور مدد سے آسان ہو جائے. اب اس کتاب کے شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مختصراً آپ کے سامنے توحید کی کوئی دو چار اہمیتیں بیان کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسے کہ آپ نے جانا ہماری پیدائش کا مقصد ہی توحید ہے، اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اقرار اور اس پر جمے رہنا ہے حتیٰ کہ ہماری موت ہو جائے. جیسے یہ پنکھا جو ڈیزائن کیا گیا، جو بنایا گیا اور جس وجہ سے ہم نے اس کو لگایا، وہ مقصد ہے کہ اس کے ذریعے ہم کو ہوا آئے، گرمی اور پسینے کی تکلیف سے ہم کو نجات مل سکے. اگر یہ پنکھا اپنے اس مقصد میں ناکام ہو جائے تو کیا آپ پھر بھی اس کو اپنے گھر کی چھت پر رکھیں گے؟ جی نہیں. آپ کہیں گے بھائی جب یہ اپنے مقصد میں ناکام ہے تو اس کو اپنے گھر کی چھت پر رکھنے کی کیا ضرورت ہے مجھ کو، آپ اس کو ہٹا دیں گے. یہ لائٹ ہم نے کیوں لگائی ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے روشنی ہو، اندھیرا دور ہو سکے. اگر یہ لائٹ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے تو پھر آپ اس کو ہٹا دیں گے. تو اگر ہماری زندگی، ہماری پیدائش کا مقصد توحید ہے، آپ سوچئے اگر ہم اس مقصد میں ناکام ہو جائیں تو اللہ عز و جل کو پھر ہماری کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. اور اللہ تعالیٰ تو صاف صاف فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم پیٹھ پھیرتے ہو تو اللہ عز و جل کو تمہاری حاجت نہیں ہے، وہ تمہیں بدل کر دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ پر لے آئے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، یعنی تم سے اچھے ہوں گے. اب ہماری پیدائش کا مقصد توحید پر جمے رہنا ہے. اگر ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے تو اللہ عز و جل ہم کو باقی رکھے گا، دنیا کی خلافت اور حکومت سے نوازے گا، ورنہ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات، ہم میں سے ہر ایک شخص قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہتا ہے، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ شرک میں مبتلا کیوں نہ ہو. اگر اس سے اس کی خواہشات پوچھی جائیں قیامت کے دن کی تو انشاءاللہ وہ یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مجھے چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ضرور بضرور سرفراز فرمائیں. تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ سعادت مند حقدار کون ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ سعادت مند حقدار وہ ہوگا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا. اور لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے.
اسی کلمے پر تو ہمارا پورا دین ڈیپینڈ ہے، اسی کلمے پر ہمارا پورا ایمان ڈیپینڈ ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد یہی کلمہ ہے، اور یہی کلمہ توحید ہے۔ لا الہ، نفی ہم انکار کر دیتے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی ہے تو یہ اس بات سے کہتے ہیں نفی، ہم نے انکار کیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہاں اگر کوئی ہے یقیناً ہے تو وہ اکیلا اللہ تعالی ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا کلمہ بڑھاتے ہیں، اور وہ ہے برحق، اس لیے کہ معبود جس کی بھی عبادت کی جائے وہ معبود۔ عربی زبان اگر لنگوسٹیکلی آپ دیکھیں، لینگویج کے اعتبار سے، تو جس کی بھی عبادت کی جائے وہ معبود۔ اگر گدھے کی عبادت کی جائے تو گدھا معبود، کتے کی عبادت کی جائے کتا معبود، اور پھر آپ تو جانتے ہوں کہ کیسی کیسی چیزوں کی عبادتیں کی جاتی ہیں۔ تو جس کی عبادت کی جائے وہ معبود، اور جو عبادت کرنے والا ہے جیسے ہم لوگ تو ہم عابد، اور جس کی عبادت کی جائے وہ معبود۔ اب بات یہ ہے کہ معبود تو بہت سے ہیں، تو ہم نے کیا بڑھا دیا؟ برحق معبود کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی معبود برحق، سچا معبود جو واقعی ہر لحاظ ہر اعتبار سے عبادت کے لائق ہو، جس کی عبادت کی جائے اکیلا وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی اس کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات تیسرے پارے میں بھی بیان فرمائی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ فمن یکفر بالطاغوت، انکار کرو پہلے تو، طاغوت اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے، پہلے تو اس کا انکار کرو، بولو کہ نہیں ہے، ایسا کوئی معبود نہیں ہے، اور ویؤمن باللہ، اور ایمان رکھو اللہ پر۔ تو نفی اور اثبات یہ ہمارے اس کلمے کے دو جز ہیں، ان دونوں حصوں سے مل کر کلمہ بنا، اور اس کلمے کا نام کیا رکھا؟ کلمہ توحید۔ برحق معبود اکیلا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ سعادت مند حقدار وہ ہوگا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کیا ہوگا۔ تو اب دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ محشر کی تکلیف بھی کم نہیں کرے گا، حساب کتاب کی شروعات نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے تو جنت کا دروازہ بھی نہیں کھولا جائے گا۔ تیسرا فائدہ ہے توحید کا، اور وہ فائدہ ہے جنت میں جانا یا جہنم سے بچنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آسان سی بات، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے آخری کلمات یعنی مرنے سے پہلے جس نے اپنی زبان سے آخری الفاظ جو کہے ہوں وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کے اقرار ہو، انشاءاللہ ان کلمات کے بعد اس کی وفات ہو جائے، دخل الجنہ، تو وہ اپنے سارے گناہوں کے باوجود انشاءاللہ اگر توحید پر مرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو ضرور بضرور جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہے توحید کے بڑے بڑے فائدے۔ اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ کسی اور موقع پر۔ اب اس کی جو مخالف، اس کی جو ضد ہے، اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے شرک۔ تو اگر توحید کے فائدے ہیں تو شرک کے نقصانات، توحید کے فائدے آپ نے جانے تو شرک کے نقصانات ہیں۔ شرک کے نقصانات میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سب سے بڑا جرم جس کے ذریعے اللہ کا حق مارا گیا، اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا، وہ شرک ہے۔ عبادت اکیلے اللہ کا حق ہے،
اب بندہ کسی اور کو یہ حق دے، کسی اور کے لیے رکوع کرے، کسی اور کے لیے سجدہ کرے، کسی اور کے لیے نظر و نیاز کرے، کسی اور کے لیے منتیں مانے، کسی اور کا خوف رکھے، کسی اور سے امید رکھے، کسی اور پر بھروسہ رکھے، کسی اور پر نعوذ باللہ ایمان رکھے، تو یہ اللہ کے حق تھے۔ یہ ساری کی ساری عبادت کی قسمیں سب کا سب اللہ کا حق ہے۔ تو سب سے بڑا جرم جس کے ذریعے اللہ کا حق مارا گیا وہ شرک ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے واضح کیا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ نے واضح کر دیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ آپ کو دنیا میں بھی امن و امان، عزت اور سعادت چاہیے، آپ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو نجس، گندا، پلید نہیں کیا، تو یہی لوگ ہیں جو انشاءاللہ امن و امان میں بھی رہنے والے ہیں اور انشاءاللہ جو ہدایت یافتہ رہنے والے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اللہ نے تم پر احسانات کیے، عبادت اللہ کا حق، اور تم کسی اور کو اللہ کے برابر قرار دے دو، اللہ کا حق کسی اور کو دے دو، تو یہ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شرک سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ دوسری برائی اللہ عز و جل نے یہ واضح کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ کو بخش سکتا ہے لیکن لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخش سکتا۔ کب؟ من مات وہو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جس کی موت شرک پر ہوئی، جس کی موت شرک پر ہوئی ہو، اس نے موت سے پہلے توبہ نہ کی ہو، شرک پر ہی وہ چھوٹا یا بڑا شرک پر ہی وہ مر گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں اس کے علاوہ جس بندے کے لیے مناسب سمجھے، اس کا جو گناہ اللہ تعالیٰ مناسب سمجھے، اس بندے کو اور اس کے اس گناہ کو وہ معاف کر سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا شرک کی برائی اتنی بڑی برائی ہے کہ اللہ عز و جل اس گناہ کو معاف نہیں کر سکتا اگر بندہ اسی گناہ میں ملوث رہتے ہوئے مر چکا۔ تیسری برائی اللہ عز و جل نے ہم اور آپ کے لیے جو امن و امان عطا فرمائی ہے، دنیا میں عزت ہے، سعادت ہے، فلاح ہے، اللہ عز و جل کی رضا ہے، کافر اور مشرک اس سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے شکر گزار رہو تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو عذاب نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے اور اللہ عز و جل ہر اچھائی برائی ہر بات کو پورے طور پر جاننے والا ہے۔ اب اللہ عز و جل نے کیا کہا؟ وہ تم کو عذاب میں گرفتار نہیں کر سکتا، تم کو ملیاں میٹ نہیں کر سکتا، یا تم کو جن باتوں سے نقصان پہنچے کہ اس نقصان کی بھرپائی نہ ہو سکے، ایسے کسی نقصان میں اللہ تم کو مبتلا نہیں کر سکتا۔ کب؟ جب کہ تم ایمان والے اور شکر گزار رہو۔ تو یہ بات مومنوں کے لیے ہے، کافر اور مشرک ان باتوں میں داخل نہیں ہے۔ تو ایک بڑا نقصان جو کوئی کافر یا مشرک اپنا کرتا ہے وہ یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، گناہ گار سے اللہ معاف فرمائے، اگر راہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے، ٹھوکر لگ تو ہمارا گناہ معاف ہوتا ہے، کانٹا چبھ گیا تو گناہ معاف ہوا، بخار آیا تو گناہ معاف ہوئے، کوئی بھی تکلیف، پریشانی، مصیبت جس میں ہم مبتلا ہوئے، یا تو اس کے ذریعے گناہ معاف ہوئے، یا اس کے ذریعے نیکیاں ملی، یا اس کے ذریعے درجات میں اضافہ ہوا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ما یصیب المؤمن من نصب ولا وصب، مومن کے لیے ہے، تھکان بھی لاحق ہو، فکر بھی لاحق ہو، کوئی بھی چھوٹی بڑی تکلیف ہو تو اس سے یا تو نیکیاں ملتی ہیں، یا درجات میں اضافہ ہوتا ہے، اور یا گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کافر کے لیے یہ سعادت، مشرک کے لیے یہ سعادت
نہیں ہے۔ تو دنیا میں بھی جن سعادتوں سے ایک مشرک محروم رہتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا فائدہ جو اللہ عز و جل کے پاس سے اس کے بندے کو ملنا چاہیے وہ مشرک کو نہیں مل پاتا۔ یہ بڑے بڑے نقصان ہیں شرک کے۔ میں نے آپ کے سامنے توحید کے 3 بڑے فائدے اور شرک کے 3 بڑے نقصان بیان کر دیے ہیں، انہیں اپنے دماغ میں اپنے ذہن میں ہمیشہ محفوظ رکھیے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اور صفحہ نمبر کھولیے، پہلا ہی پیج ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے ہیڈنگ ہے سعادت کی علامات۔ یہ پہلا قاعدہ انشاءاللہ اس کے آگے سے شروع ہوگا، اس کے پہلے انہوں نے کچھ باتیں، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کچھ باتیں ہمارے سامنے ہمیں ابھارنے کے لیے، شوق دلانے کے لیے، جوش دلانے کے لیے کہ آگے جو اہم باتیں بیان کی جانے والی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آپ دل دماغ سے تیار ہو جائیے۔ اس لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور اپنے اس کلام کی شروعات وہ یوں کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے آپ پائیں گے ہمارے علماء رحمہم اللہ اور حفظہم اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی کتابوں کی شروعات دعائیہ کلمات سے کرتے ہیں۔ اللہ کی تعریف ہوتی ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا پھر پڑھنے والے اور سننے والے کے لیے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو آپ کو سننے والا ہے، جو آپ کے پاس پڑھنے والا ہے، اس کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کا مقام پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص آپ کو دعا دے کہ بھائی اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ ایسا کام نہ کریں۔ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو برائی اور حادثے سے محفوظ رکھے، آپ گاڑی تیز نہ چلائیں، تو آپ جانیں گے کہ یہ بندہ مجھے نصیحت بھی کر رہا ہے اور دعا بھی دے رہا ہے، تو آپ کے دل میں اس کا مقام پیدا ہوتا ہے، اور جس کا مقام آپ کے دل میں ہو آپ اس کی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء رحمہم اللہ، چونکہ یہ اللہ عز و جل ان کو خاص مخصوص بندوں کی حیثیت سے پیدا کیا تھا، ان کے دلوں میں اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں کی محبت اور ان کے لیے رحمت تھی، چنانچہ یہ کوئی بھی نصیحت کرتے ہیں تو ساتھ میں وہ دعا ضرور دیتے ہیں۔ اور آپ پائیں گے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو کہ وہ کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی بھی کتاب اگر لکھتے ہیں تو شروع میں وہ دعائیہ کلمات ضرور لکھتے ہیں۔ یہاں بھی وہ لکھتے ہیں اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ وان یجعلک مبارکا اینما کنت وان یجعلک ممن۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات انہوں نے کیا لکھی؟ اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم، میں اللہ تعالی سے سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، جو بہت کرم والا ہے۔ کریم یعنی کرم والا، کریم 2 معنی کے لیے آتا ہے۔ ایک تو ہے کریم یعنی معزز، عزت والا، اور دوسرا معنی ہے اس کا کرم والا یعنی نوازنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں معنی صحیح ہیں۔ اللہ عز و جل اپنی ذات میں کریم اور اکرم بھی ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، اللہ عز و جل اپنی ذات میں کریم بھی ہے، اکرم بھی ہے، یعنی بہت زیادہ عزت اور شرف والا، کرم والا ہے۔ اور دوسرا معنی ہے نوازنے والا۔ کرم یعنی جود و سخا، فیاضی، عطا اور بخشش۔ تو اللہ عز و جل بہت زیادہ بے حد و حساب نوازنے والا اور بے حد و حساب اپنے بندوں پر کرم اور احسان کرنے والا، ان پر نعمتیں نچھاور کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے اللہ عز و جل کے اس نام سے، اس صفت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے پیارے پیارے نام ہیں، بہت سے نام اس نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں، بہت سے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کے ان ناموں کے واسطے سے، اللہ کے ان ناموں کے وسیلے سے تم اللہ سے دعا مانگو۔ اب یہاں پر اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے اسأل اللہ الکریم۔ سب سے پہلے تو اللہ عز و جل کا جو نام ہے اللہ،
اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، جو نام ہے کریم، کہ اللہ نوازنے والا ہے، کرم والا ہے، عزت والا ہے، وہ عزت والا ہے تو بندوں کو عزت دے گا، وہ نوازشوں اور عطا والا ہے تو بندوں کو وہ نوازے گا۔ رب العرش العظیم، اور اللہ تعالیٰ یہ عرش عظیم کا رب ہے۔ آپ جان لیجئے کہ عرش یہ اعظم المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان میں سب سے اونچی مخلوق اپنے مقام کے اعتبار سے، ان میں سب سے اونچی مخلوق اور سب سے زیادہ عظیم بڑی مخلوق بڑی مخلوق عرش ہے، اور اللہ عز و جل عرش کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بلند ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے یعنی بلند ہے، اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے۔ سب سے عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ نے جسے پیدا کیا ہے وہ اپنے حجم، کمیت کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی مخلوق ہے، اور اپنے مقام اور بلندی کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی مخلوق ہے، وہ عرش ہے۔ تو اللہ عز و جل جو کرم اور نوازش والا بھی ہے، عزت والا معزز بھی ہے، اور عرش عظیم کا رب ہے، مالک ہے، میں اس اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ کیا دعا کرتا ہوں؟ ابھی اصل باتیں تو بعد میں آنے والی ہیں، پہلے 3 دعائیں ہمارے اور آپ کے لیے ہیں۔ سب سے پہلی دعا ہے ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، یہ پہلی دعا ہے۔ تولا یتولا تولیا، ذمہ دار ہونا، دوست بننا، کارساز ہونا۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے کارساز ہونا، ذمہ دار ہونا، سرپرست بننا، دوست بننا، محافظ بننا، یہ سارے معانی لفظ ولی میں داخل ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، دعا دی جا رہی ہے ان یتولاک، اللہ تعالیٰ آپ کا ولی بن جائے، اللہ آپ کا سرپرست بن جائے، اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز یعنی کار بنانے والا نہیں، کارساز یعنی آپ کے کام بنانے والا، آپ کے کام آنے والا، آپ کی مدد کرنے والا۔ ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کا ولی بن جائے، آپ کا سرپرست، آپ کا مربی، آپ کا مشرف، آپ کا ذمہ دار، آپ کا کارساز بن جائے۔ آپ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا آپ کا سرپرست بن جائے تو کیا ہم کو کسی اور کی سرپرستی کی ضرورت باقی رہے گی؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا دوست بن جائے تو ہم کو کسی اور کی دوستی کی ضرورت باقی رہے گی؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا محافظ بن جائے تو کیا ہم کو کسی اور کی حفاظت اور کسی اور گارڈ کی ضرورت پڑے گی؟ جی نہیں۔ تو یہ عظیم ترین دعا ہے، اور اس دعا کے پیچھے دراصل قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، 3 پارے کی آیت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے۔ اور جب ایمان والوں کا ولی سرپرست ہے تو ایمان والوں کو اس سے فائدہ کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا سرپرست ہے، ان کا محافظ اور ولی ہے، اور جب ایمان والوں کا سرپرست اور ولی ہے تو وہ انہیں ہر طرح کی گندگی سے، نجاست سے، شرک کی، بدعات کی، خرافات کی، رسم و رواج کی، اللہ کی ناراضگی کی جتنی بھی تاریکیاں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہر طرح کی تاریکی سے نجات دلا کر الی النور، توحید کے نور کی طرف، ایمان کے نور کی طرف، اخلاص کے نور کی طرف لے کر آتا ہے، ان کو نکال لاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ ولی نہ ہو، اگر اللہ کسی کا ولی نہ ہو تو شیاطین اس کے ولی ہوتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اب اگر اللہ کسی کا ولی نہ ہو تو اس کے اولیاء شیطان بن جاتے ہیں، اور شیطان جس کے دوست بن جائیں پھر اس کو دشمنوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر شیطان کسی کا دوست بن جائے تو اس کو اب دشمنوں کی ضرورت
نہیں ہے، شیطان ہی اس کو اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں تو ان کے دوست تو یہ سارے شیاطین ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے کھینچ کر تاریکیوں کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور پھر جب یہ نور سے نکل کر تاریکیوں میں جائیں گے، کفر کی، شرک کی، گمراہی کی، تو پھر یہ جہنمی ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب مجھے اور آپ کو اللہ کی ولایت کی ضرورت ہے، تو اللہ عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک میرا ولی تو وہی اللہ ہے جس نے کتاب قرآن کریم کو نازل کیا اور وہ نیک لوگوں کا ولی بنتا ہے۔ تو گویا اس دعا میں ہمارے اور آپ کے لیے یہ اشارہ بھی ہے کہ آپ کو نیک بننا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کن کی ولایت کرتا ہے؟ نیک لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ولی بنتا ہے تو آپ کو نیک بننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی بنتا ہے تو آپ کو ایمان والا بننا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ولایت کا اختیار کرے گا۔ اور جب ہم اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ ہمارا دوست، اللہ ہمارا محافظ، اور ہم اللہ کی سرپرستی میں آ جائیں، تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں 11ویں پارے کی آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لو، اچھی طرح جان لو کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، یعنی جو اللہ کی سرپرستی میں آ جاتے ہیں، اللہ عز و جل جن کا محافظ ہو جاتا ہے، اب انہیں کوئی ڈر باقی نہیں رہتا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اب ہم اسی کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں وہ ننگا گھومتا ہے وہ اللہ کا ولی، وہ زندگی بھر نہیں نہاتا وہ اللہ کا ولی، نعوذ باللہ۔ اللہ کا ولی الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط، جس کا تقوی جتنا زیادہ گہرا، اسی اعتبار سے وہ اللہ کا ولی اور اللہ کی سرپرستی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ آپ جتنے زیادہ پکے مومن، جتنے زیادہ سچے متقی ہوں گے، اسی اعتبار سے اللہ کی ولایت میں سے آپ کو حصہ حاصل ہوگا، اور جتنا زیادہ آپ کو اللہ کی ولایت میں سے حصہ حاصل ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ امن و امان میں، اطمینان میں، عافیت اور سعادت میں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں زندگی گزاریں گے۔ تو سب سے پہلی دعا ہم کو اور آپ کو یہ دی گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سرپرست، محافظ، نگراں، مشرف، ذمہ دار اور دوست بن جائے کہ پھر اب آپ کو کسی کی بھی دنیا اور آخرت میں ضرورت باقی نہ رہے، اور اس کے لیے آپ کو ایمان والا، تقوی والا اور نیک مسلمان بننا پڑے گا۔ پھر دوسری دعا دی گئی وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک بنائے، آپ جہاں بھی رہیں، دنیا کی کسی بھی کونے میں رہیں، دن ہو، رات ہو، کوئی زمانہ ہو، کوئی علاقہ ہو، کسی بھی نسل کے آپ رہیں، کسی بھی قوم اور خاندان کے آپ رہیں، آپ شولہ پور میں رہیں یا انڈیا سے باہر کہیں رہیں، کہیں بھی آپ رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک بنائے، برکت والا بنائے۔ اب برکت والے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو برکتیں بانٹتے پھریں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ برکت والا ہونے کا مطلب اللہ آپ کو علم دے تو اس میں برکت ہو، کہ اس علم سے آپ فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے تو اس مال میں برکت ہو، کہ اس مال کی ایک تو حفاظت بھی ہو، اس مال سے آپ دنیا اور آخرت کی خوشیاں بھی خرید سکیں، اس مال کے ذریعے آپ کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ رہے، آپ دوسروں کے محتاج نہ ہو، اس مال سے آپ کی اپنی ذات کو فائدہ ہو، اللہ کے بندوں کو فائدہ ہو، اور اللہ کی بہت سی مخلوق کو فائدہ ہو، اللہ کے دین کو فائدہ ہو، اللہ کے گھر آباد رہیں، یہ آپ کے مال کی برکت ہے۔ اللہ آپ کو اولاد دے تو اس اولاد میں برکت دے،
کہ آپ کو مان لو ایک ہی بیٹا ہے مثال کے طور پر، لیکن اس بیٹے کے ذریعے دنیا میں آپ کا سر فخر سے بلند ہو اور آخرت میں وہ بچہ آپ کے درجات بلند کرنے والا بن جائے، تو آپ کو اللہ اولاد دے تو اولاد کے ذریعے آپ کو وہ فائدے پہنچائے کہ دوسروں کو اتنے بڑے بڑے فائدے نہ مل سکے ہوں گے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو علم دے تو اس میں بھرپور برکت ہو، آپ کو فائدہ ہو، دوسروں کو فائدہ ہو۔ اللہ آپ کو مال دے، اس میں بھرپور برکت ہو، آپ کے مال سے آپ کو فائدہ ہو، اللہ کے دین کو فائدہ، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ آپ کو اولاد دے تو آپ کے اولاد میں برکت ڈال دے کہ آپ کی اولاد دنیا میں بھی آپ کے لیے قابل خوشی، قابل فرحت بنے، آپ کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنے، اور آخرت میں وہ آپ کے لیے سربلندی اور اللہ عز و جل کی عزت و سعادت کا ذریعہ بن جائے۔ تو غرض جو نعمت بھی اللہ آپ کو دے اس نعمت میں آپ کے لیے وہ برکت ڈال دے، آپ کو مبارک بنا دے۔ اور مبارک کا ایک معنی ہمارے علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے، مبارک کا معنی ہوتا ہے معلم الخیر، لوگوں کو خیر سکھانے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ مریم 16 پارے میں ہے نا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے میں جہاں بھی رہوں۔ تو یہی دو معانی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک تو اللہ آپ کی ذات میں وہ خیر رکھ دے کہ آپ کی ذات سے خود آپ کو بھی اللہ کے دین کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچے، جیسے کہ میں نے 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی، یا تو آپ کو علم ہو اللہ اس میں برکت دے، یا اولاد ہو یا مال ہو۔ تو غرض جو چیز بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے اس سے آپ کو فائدہ پہنچے اور دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اور دوسرا معنی ہے کہ آپ لوگوں کو خیر سکھانے والے بن جائیں، آپ لوگوں کو خیر سکھانے والے بن جائیں، یعنی ان کی تربیت کرنے والے، ان کی تہذیب کرنے والے، ان کی اصلاح کرنے والے آپ بن جائیں۔ اور کوئی بندہ یہ کام کب کرے گا؟ جب وہ خود اچھا ہوگا۔ کوئی بندہ یہ کام کب کرے گا؟ لوگوں کی تہذیب، ان کی تربیت کب کرے گا؟ جب وہ خود تربیت یافتہ ہوگا۔ لوگوں کی اصلاح کا کام کب کرے گا؟ جب وہ خود اندر باہر سے درست ہوگا۔ تو معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اصلاح کر دے اور آپ کو دوسروں کی اصلاح کرنے والا بنا دے۔ یہ دوسری دعا ہے۔ اور تیسری دعا ہے وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّن، اس کو ہم الگ سے لکھتے ہیں، وَأَن يَجْعَلَكَ ممن، اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنا دے۔ یہ ہے اب ہماری ہیڈنگ، سعادت کی علامتیں کیا ہیں، کیسے آپ جانیں گے کہ آپ سعادت مند لوگوں میں شامل ہیں۔ اور سعادت مند کا مطلب ہوتا ہے نیک قسمت والا، اچھی قسمت والا، اونچے درجے والا، فاضل آدمی، سعادت مندی اس کو کہتے ہیں۔ تو اب سعادت مندی کی علامتیں کیا ہیں؟ تو یہ تیسری دعا ہے وَأَن يَجْعَلَكَ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنا دے۔ کیا ہے؟ کیا کن لوگوں میں سے بنا دے؟ ممن، ہم اسے اوپر لکھتے ہیں، وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّن إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ۔ جی، وَأَن يَجْعَلَكَ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بنا دے، ممن، ان لوگوں میں سے۔ کون ہے؟ کن لوگوں میں سے بنا دے؟ وہ ہم یہاں لکھ رہے ہیں، وَإِذَا اذنب استغفر، یہ 3 جن کے اندر یہ 3 کوالٹیز ہوں، اللہ آپ کو ان لوگوں میں سے بنا دے جن کے اندر یہ 3 کوالٹیز ہوں۔ کیا ہیں وہ 3 کوالٹیز؟ اذا اعطی شکر، کہ جب اسے نعمت دی جائے، مال ہو، علم ہو، اولاد ہو، کوئی بھی نعمت ہو، جب اسے نعمت دی جائے تو اللہ کی شکر گزاری کرے۔
شکر گزاری سے اللہ عز و جل کی نعمتوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے، شکر گزاری سے ایمان کا حق بھی ادا ہوتا ہے، اور شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، 13ویں پارے کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا، خوب نعمتیں دوں گا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، نعمتوں کی ناقدری کی، تو پھر یقیناً اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو شکر گزاری کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نعمتوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ شکر گزاری کا دوسرا فائدہ یہ ہے جو آپ نے سنا، 5ویں پارے کی آخری آیت ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم شکر گزار رہے، ایمان والے رہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دینے لگا؟ اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو شکر گزاری کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب ٹال دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوئے تو شکر گزاری آپ کے ایمان کی علامت ہوگی اور ایمان والوں پر عذاب نہیں آتا۔ شکر گزاری کا یہ دوسرا فائدہ ہے کہ شکر گزاری ایمان کی علامت ہوتی ہے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور شکر گزاری کا تیسرا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اور ان کے اہل و عیال کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، 22ویں پارے کی آیت ہے اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داود، اے داود کے گھرانے والو، اعملوا شکرن، میری نعمتوں پر شکر کرو اور اس شکر گزاری میں عمل کرو، یعنی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو۔ جو بندہ جتنا زیادہ شکر گزار ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کا فرما بردار ہوتا اور اتنا ہی زیادہ اللہ کا عبادت گزار ہوتا ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کا فرما بردار اور اتنا ہی وہ اللہ کا عبادت گزار ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو معلوم ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب تہجد کی نماز پڑھتے، اتنی طویل وہ نماز ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جاتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف بھی کر چکا ہے، آپ تو معصوم ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنے انعامات کیے، اتنے احسانات میرے اللہ کے مجھ پر ہیں، اور کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ تو اس حدیث سے اور اس واقعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ جتنا بڑا شکر گزار ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کا فرما بردار اور اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہوتا ہے۔ یہ شکر کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ جب انہیں کوئی نعمت دی جاتی ہے، علم ہو، مال ہو، صحت ہو، عزت ہو، تو وہ اللہ کے بڑے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور دوسرا وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، اور جب آزمایا جاتا ہے یعنی کسی مصیبت کسی تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ بندہ صبر کرتا ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، الدنیا سجن المومن، دنیا ہم اور آپ کے لیے قید خانہ ہے۔ اور قید خانہ یعنی جو جیل ہوتی ہے، جو قید خانہ ہوتا ہے، یہ اس میں آپ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ کا جی چاہ رہا ہے صبح 10 بجے تک سونے کے لیے، لیکن آپ نہیں سو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4، 4:30، پونے 5 بجے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو چاہے کتنا بھی جی چاہے آپ کو اللہ اکبر کی آواز پر اٹھنا ہے، اللہ کے دربار میں آنا ہے۔
تو جو بھی آپ اپنے نفس کے اپنے دل کے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جن میں ہمارے دل کو خوشی اور اطمینان ہوتا ہے، جسم کو آرام ملتا ہے، لیکن ہم وہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دنیا ہمارے لیے آزاد نہیں بلکہ قید خانہ ہے۔ تو اب یہاں جب قید خانہ ٹھہرا، بہت سی باتیں بہت سے کام ایسے ہوں گے کہ جن میں ہم کو تکلیفیں مشقتیں آنے والی ہیں، تو اب لازم ہوا کہ ہم صبر کریں، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے بڑے درجات انہی کے لیے ہیں۔ صبر کرنے والوں کو جو سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے واللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، سب سے بڑا فائدہ کہ جو صبر کرتا ہے اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہو تو پھر اب ہمیں کسی اور کے ساتھ کی، کسی اور کی مدد کی، کسی اور کی رعایت اور نگہبانی کی الحمدللہ ضرورت نہیں رہتی۔ یہ صبر کرنے والوں کو سب سے بڑا فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں تھے، کفار مکہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچ چکے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اگر کوئی شخص نیچے دیکھ لے تو ہم پکڑے جائیں، دھر لیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کیوں گھبراتے ہو، ڈرو مت، گھبراؤ مت، اطمینان رکھو، حوصلہ رکھو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر نہ وہ گھبراتا ہے، نہ بے چین ہوتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے، نہ کسی اور سہارے کی طرف دیکھتا ہے، نہ کسی اور کی طرف امید بھری نظروں سے وہ دیکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھ لیتا ہے اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ صبر کا پہلا فائدہ ہے۔ صبر کا دوسرا فائدہ دیکھیے، مصیبتیں تو آنی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھ پر مصیبت نہیں آنا چاہیے، میں نہ کبھی گروں، نہ ٹھوکر لگے، نہ سر میں درد ہو، نہ جسم میں درد ہو، نہیں ایسا نہیں ہونے والا، مصیبتیں تو آئیں گی۔ اگر مصیبت نہیں آئے گی تو آپ کو آزمایا کیسے جائے گا؟ آپ مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے والے، اس سے محبت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ مصیبتوں کی بھٹی میں تو آپ کو آزمایا جائے گا۔ سونا، آپ نے کہا نا میں سونا ہوں، آپ نے اللہ سے کہا اللہ میں سونا ہوں، تو اب اللہ تعالیٰ جب تک آپ کو بھٹی میں نہیں ڈالے گا پتہ کیسے چلے گا کھرے ہیں کہ کھوٹے ہیں؟ تو جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا تو ہم کیا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں سونا ہوں، گولڈ۔ تو اگر آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ گولڈ ہیں تو آپ جویلرز کی دکان میں نہیں پہنچنے والے۔ آپ کو کیا کیا جائے گا پہلے؟ کیا کیا جائے گا پہلے؟ آپ کو بھٹی میں ڈالا جائے گا، چل بھٹی میں جا، وہاں اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ تم کھرا سونا ہے، 24 کیرٹ کا سونا ہے۔ اگر ثابت کر لے گئے تو الحمدللہ تم سونا ہو، اور اگر وہاں ناکام ہوئے تو کچرا ہو، جھاگ ہو۔ اب جب ہم نے دعویٰ کیا کہ اللہ ہم تو کھرا سونا، ہم تو ایمان والے ہیں، تو اللہ کیا کرے گا؟ اچھا ایمان والے، چلو نہیں ایسا نہیں ہونے والا۔ پھر کیا ہوگا؟ اب ہم کو مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں آزمایا جانچا جائے گا، ہمارا امتحان لیا جائے گا اور دیکھا جائے گا تم کتنا کھرا سونا ہو۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ اچھا آپ نے کہا آپ ایمان والے ہیں تو اب آپ کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، آپ کامیاب ہو گئے؟ جی نہیں، وہم لا یفتنون، آپ کو اب آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ ہم آپ کو آزمائیں گے تبھی تو، آزمائش کی بھٹی میں تپنے کے بعد ہی تو پتہ چلے گا نا آپ کتنے سچے ہیں، کتنے کھرے ہیں، کتنے جھوٹے، کتنے کھوٹے ہیں۔ تو اب مصیبت تو ہم کو آنی ہے، اور مصیبتیں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی ڈر، خوف، دشمن کی دہشت،
کبھی فاقہ بھوک، کبھی تمہارے مالوں میں کمی، کبھی تمہاری فصلوں میں کبھی کھیتیاں تباہ، کبھی مال تباہ، غرض جانی مالی جسمانی ہر طرح کی کمی سے، تنگی سے، نقصان سے ہم آزمائیں گے تم کو۔ اب ان آزمائشوں میں جو اللہ کی خاطر صبر کرنے والے ہیں آپ انہیں خوشخبری دے دیجئے، اور یہ صبر کرنے والے اتنے مضبوط ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو رونا دھونا، چیخ پکار، شکوے شکایات جی نہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، صبر کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو جو تھا اللہ کا تھا، جو اللہ نے دیا وہ اس کا تھا، جو لیا وہ بھی اسی کا تھا، تو کیسے شکوے شکایات، کیسی چیخ پکار، یہ اللہ کی خاطر صبر کرتے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی رحمتیں، نوازشیں اور احسانات ہوتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ صبر کا دوسرا فائدہ۔ اور صبر کا تیسرا بڑا فائدہ ہے جو انشاءاللہ آخرت میں ملنے والا، دنیا میں بھی ملتا ہے، اور وہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ انشاءاللہ صابروں کو ان کا اجر کیسا ملنے والا ہے؟ یعنی 1 کا 10 نہیں ہے۔ آپ نے ایک نیکی کی تو 1 کا 10 ملتا ہے نا، 10 کا 700 ہوتا ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، لیکن جب بات آئی صابرین کی تو کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر تو انشاءاللہ بے حد و حساب ملنے والا ہے۔ یہ صبر کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری کیا کوالٹی ہے ان لوگوں میں کہ ہم چاہتے ہیں اللہ آپ کو ان میں سے بنا دے، وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، کہ جب گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک کے بعد دوسرا گناہ کرو، دوسرے کے بعد تیسرا کرو، چھوٹا ہوا تھا تو بڑا کرو، چھپ کر کیے تھے تو کھلے ہو کر کرو، جی نہیں۔ یہ مومن کی شان نہیں۔ مومن جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا، گناہ ہو جاتے ہیں تو ان پر شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ جب ان سے گناہ ہو جائے تو وہ استغفار کرنے والے ہوں۔ استغفار کے بہت سے فائدے ہیں۔ گناہ سے بچنا ہمارے لیے اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ اللہ کی مدد اور توفیق رہے تو ہم گناہ سے بچ سکیں، ورنہ تو شیطان ہمارے دل پر وار کرتا رہتا ہے۔ الذی یوسوس فی، دل پر وار کرتا رہتا ہے، تو گناہ ہمارے لیے ایزی ہوتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد ہو تو الحمدللہ ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ پھر بھی اگر گناہ ہو جائے شیطان کے بہکاوے سے، اپنے نفس کی وجہ سے، تو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے۔ اس استغفار کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان خطا کار ہیں، انبیاء کو بس، انبیاء معصوم، بقیہ ہم اور آپ سب کے سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اور ہم میں سے اچھے کون ہیں؟ جو توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلا فائدہ استغفار اور توبہ کا کیا ہے کہ ہم اللہ کے اچھے بندوں میں، گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے گناہ گار ہو لیکن چونکہ توبہ کرتے ہو، استغفار کرتے ہو، اس لیے تم ہمارے اچھے بندوں میں ہو۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اے میری قوم، اللہ سے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت مانگو، بے شک وہ تو بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ جب گناہوں کو بخش دیتا ہے تو بارشیں، موسلا دھار نفع بخش بارشیں برساتا ہے۔ زمین میں جو پانی سوکھ چکا تھا، ندی، نالوں، نہر، چشموں کے ذریعے ان کو جاری کر دیتا ہے۔ تمہارے ندی، نالے، کنویں سب زمین بھر جائے گی پانی سے۔ فصلیں جو سوکھ چکی تھیں انشاءاللہ فصلیں لہلہانے لگیں گی۔ تمہارے کھیت سوکھ چکے تھے، پھلوں کے ذریعے تم کو روزی دے گا۔ اولاد نافرمان ہو رہی تھی، اولاد کو تمہارا فرما بردار بنائے گا۔ تمہاری قوت میں اور اضافہ کرتا ہے۔ یہ استغفار کے فائدے ہیں۔ کاروبار میں برکت، اولاد میں برکت، مال میں برکت، بیماریوں سے نجات، تکالیف سے نجات، استغفار کے فائدے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ استغفار کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم
انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی ویا ابن آدم انک ما استغفرتنی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لأتيتك بقرابها مغفرة یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. انسان اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں. کتنے گناہ ہو گئے؟ پوری زمین بھر گئی، آسمان کی اونچائیوں تک گناہ 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 ہو گئے. لیکن ثم استغفرتنی، پھر اتنے گناہوں کے باوجود بھی اگر تو نے مجھ سے مغفرت مانگی، استغفار کیا، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوا، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، تو تیرے تمام گناہوں کو میں بخش سکتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہ استغفار کا تیسرا فائدہ ہے کہ کتنے بھی بڑے بڑے ہم سے گناہ ہو جائیں، کھلے میں چھپے میں، بس اتنا کہ سچے دل سے ہم اپنے اللہ سے معافی مانگے، وعدہ کریں اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے. غفرت لک علی ما کان فیک، تیری ساری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کس کو کیا جواب دینا پڑے گا اور اتنے بڑے بڑے گناہ کیسے بخشوں گا. جی نہیں، بس آپ اپنے اللہ سے مغفرت تو مانگ کر دیکھیے. یہ استغفار کے 3 بڑے فائدے ہم کو دنیا اور آخرت میں حاصل ہوتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ آپ کا ولی بن جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک بنا دے آپ جہاں بھی رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جب ان کو دیا جائے تو شکر گزار ہوتے ہیں، آزمایا جائے تو صبر کرتے ہیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، توبہ کرتے اور استغفار کرتے ہیں. اور یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ کسی بھی بندے کے سعادت مند، کامیاب اور اونچا درجے کا مومن ہونے کی علامتیں ہیں، جس کو کیا ٹاپک، کیا عنوان دیا گیا ہے؟ سعادت، علامات السعادہ، سعادت کی علامتیں، سعادت کی علامتیں. تو یہ 3 چیزیں آپ کے اندر اگر پائی جائیں تو انشاءاللہ آپ بڑے سعادت مند مومن ہیں. اب یہ باتیں تھوڑے سے مقدمے کے طور پر تھیں، آگے سے اب ہماری انشاءاللہ کتاب شروع ہو رہی ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہم کو دیا گیا کہ آخر آپ کو کیوں پیدا کیا گیا اور دین حنیف کیا ہے. بریک کے بعد شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ موسیٰ بھائی کا کہنا ہے کہ ایک چھوٹا سا بریک لیا جائے، بریک کے بعد انشاءاللہ چاروں قاعدے 1.5 گھنٹے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، وباللہ التوفیق. اور ابھی جو ہم نے پڑھا انشاءاللہ بریک کے بعد 5 منٹ آپ کے پاس ہوں گے کہ اگر ان میں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.